وفاقی کابینہ میں پھر اکھاڑ پچھاڑ، حماد اظہر کو وفاقی وزیر توانائی کا قلمدان سونپ دیا گیا، عمر ایوب کو وفاقی وزیر اقتصادی امور بنا دیا گیا، شوکت ترین کو وفاقی وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ، خسرو بختیار کو وزارت صنعت و پیداوار دے دی گئی، فواد چودھری کو وزارت اطلاعات، شبلی فراز کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کی ذمہ داریاں مل گئی۔ پاکستان میں سوشل میڈیا عارضی طور پر معطل، حکومت نے سوشل میڈیا سائٹس واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ٹیلی گرام، ٹک ٹاک عارضی طور پر معطل کر دیے۔ ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا سائٹس کچھ دیر میں دوبارہ کھولی جائیں گی۔ ملک دشمن عناصر کا پروپیگنڈا توڑنے کے لیے پابندی لگائی گئی۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کو فنڈز دینے پر پابندی عائد، تحریک لبیک پاکستان کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل، قومی ادارہ برائے انسدادی دہشت گردی نے ٹی ایل پی کو کالعدم جماعتوں کی فہرست میں 79ویں نمبر پر شامل کیا۔ نیکٹا کے مطابق اس تنظیم کو خیرات، صدقات یا کسی قسم کی امداد دہشت گردوں کی مالی معاونت کے مترادف ہوگی۔ نیکٹا نے تحریک لبیک پاکستان کے اثاثوں کے تعین کے لیے وزارت داخلہ کے چیف سیکرٹریز کو خط لکھ دیا۔ کسی جتھے کو ریاست کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمت اور بہادری دکھائی اور زبردست کام کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی سی ایم ایچ اور ڈی ایچ کیو اسپتال راولپنڈی آمد، زخمی پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی عیادت کی۔ دوسری طرف وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ پرتشدد مظاہرے کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ نادرا، سیف سٹی لاہور اور دیگر اداروں پر مشتمل خصوصی سیل قائم کیا گیا۔ قائم سیل پولیس پر تشدد میں ملوث لوگوں کی ویڈیوز کے ذریعے نشاندہی کر رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں ناموس رسالت پر قرارداد پیر کو پیش کی جائے گی۔ اسپیکر اسد قیصر کی وزیر مملکت علی محمد خان کو تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر قرارداد تیار کرنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی رہنما نوید قمر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بتایا جائے جب پتہ تھا کہ فرانس کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کر سکتے تو مذہبی جماعت سے معاہدہ کیوں کیا؟ حکومت سپریم کورٹ تو جا رہی ہے مگر پارلیمنٹ میں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، فرانس کے سفیر کو نکالنے کا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا۔ مذہبی جماعت نے اپنی مرضی کی قرارداد لانے کی ضد کی۔ ایک طرف حکومت سے مذاکرات کیے جا رہے تھے، دوسری طرف مارچ کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر جاتی عمرہ کی پرانی فائلیں سامنے لے آئے۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ جاتی عمرہ کا اصل نام موزہ مانک ہے۔ پنجاب حکومت کی موزہ مانک میں 839 کنال زمین تھی جس کو 1989 اور 94 میں ٹرانسفر کیا گیا۔ سرکاری زمین کسی کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ نون لیگ کنٹینر سے پریشان نہ ہو، مسماری بلڈوزر سے کی جاتی ہے۔ شریف خاندان کی رہائش گاہ پر حکومت کارروائی کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت سرکاری زمین واگزار کرانے کے لیے مہم چلا رہی ہے۔ رائیونڈ گھر کو کوئی نقصان ہوا تو عمران خان، شہزاد اکبر اور پنجاب حکومت ذمہ دار ہوں گے۔ حکومت رائیونڈ سے متعلق عدالتی حکم امتناعی کا احترام کرے، غیر قانونی ہتھ کنوں سے باز رہیں۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا نون لیگ کارکنوں کو خراج تحسین جنہوں نے حکومتی غنڈہ گردی کا پلان ناکام بنایا۔ کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے۔ سندھ کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ تو آپ کے لیے ہے، ایک دم انہوں نے ہمارے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کر کے واپس لے لیا۔ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، ملک کا بھی فائدہ ہے اور سب سے زیادہ سندھ کا فائدہ ہے۔ وزیر اعظم کی سندھ حکومت سے آئی لینڈ منصوبے پر نظر ثانی کی اپیل۔ سکھر میں کامیاب نوجوان پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کہا، سندھ حکومت این او سی واپس لینے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سمجھ نہیں آتی سندھ نے اچانک این او سی واپس کیوں لے لیا؟ جزیرے کے منصوبے سے سندھ کے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ سندھ کے گاؤں آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں۔ اندرون سندھ کے لیے ترقیاتی پیکج کی تیاری کر لی گئی۔ پنجاب میں بڑے مافیا سے مقابلہ تھا، اس لیے سندھ کو وقت نہیں دے سکتے۔
सका। हुकूमत संभाली तो मुल्क को मुआशी मुश्किलात का सामना था। माजी की हुकूमत ने 20 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। वज़ीर आज़म ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक भी तकसीम किए। वफाक के सिंध में काम करने पर मुश्किलात पैदा की जाती हैं। सिंध में बिजली की बहुत लोड शेडिंग होती है। सिंध में बिजली की तरसील के निज़ाम में सरमायाकारी नहीं की गई। वफाक की वज़ीर असद उमर का कामयाब नौजवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा वफाक सिंध के लिए 446 अरब का पैकेज दे रहा है। सखर हैदराबाद मोटरवे को जल्द तामीर किया जाएगा। वो जो जिम्मेदारी वज़ीर आज़म कराची आते हैं और अपने अस्पताल के लिए फंड रेजिंग करके चले जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ये वाहिद वज़ीर आज़म है जो हुकूमत में होते हुए अवाम से फंड्स मांग रहे हैं। वफाक की जानिब से थरपारकर के लिए हेल्थ मोबाइल का ऐलान किया गया जिसका अवाम मुंतज़िर हैं। हैदराबाद में वज़ीर आज़म ने यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया जिसका अभी तक कोई वजूद नहीं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। 24 घंटों के दौरान मजीद 110 अफराद जान से गए। 5364 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 8.31 तक जा पहुंची। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 2732 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 62 अफराद मौत के मुंह में चले गए। लाहौर के अस्पतालों के 85% से ज्यादा ICUs कोरोना के मरीजों से भर गए। दूसरी तरफ मुल्क भर में कोरोना से निजात के लिए यौम तौबा इस्तग़फ़ार मनाया गया। नमाज जुम्मा के इज्तिमात में खुसूसी तौर पर वबा से निजात के लिए दुआएं मांगी गईं। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के बेंच में कोरोना मस्बत वकील की पेशी पर खलबली मच गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आपकी समाअत मुलतवी की दरखास्त आई थी, मुझे कोरोना हुआ है फिर भी आ गया हूं। आपको इस तरह अदालत नहीं आना चाहिए था। अदालत के हुक्म पर वकील कोर्ट रूम से बाहर निकल गए। वकील के जाने के बाद अदालती रोस्ट्रम और फाइलों में स्प्रे किया गया। लाहौर में पुख्ता सड़कों के 6 मंसूबे 19 करोड़ की लागत से मुकम्मल होंगे। शहरे खमोशा अथॉरिटी के तहत लाहौर में 4 मॉडल कब्रिस्तान बनाने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। हड़प्पा और चीचा वतनी में वाटर सप्लाई स्कीमों की भी मंजूरी। मियांवाली में सीवरेज, पुख्ता सड़कों और 4 तरक्याती मंसूबे भी मंजूर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 3 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए फ़ंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई ही महंगाई। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सब्जियां, फल, मुर्गी का गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया। लाहौर में आलू 48 की बजाय 60 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। टमाटर 100, प्याज 40, भिंडी 140 रुपए में बिकने लगी। चीनी 85 की बजाय 110 रुपए फ़ी किलो बेची जा रही है। मुर्गी का गोश्त 350 तक जा पहुंचा। तो कभी दे देते हैं। पिछली दफा आया था, मैं लड़ा था, इन्होंने नहीं दिया था। चीनी, आटा और घी सिर्फ ये सस्ता है, बाकी कुछ भी सस्ता नहीं है। बिल तो जल्दी बनवाएं, आगे रश लगा हुआ है, लाइन चल रही नहीं है, बस पता नहीं क्या हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम को चीनी के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना। पंजाब के रमज़ान बचत बाजारों में चीनी के लिए सार्फिन की लंबी कतारें। आवाम की बड़ी तादाद सस्ती चीनी हासिल करने के लिए कोशां। उधर कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन का रश। महंगाई से परेशान आवाम की खुसूसी रियायती अशिया खुरनोश खरीदने के लिए कतारें। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक फर्द को सिर्फ 2 किलो चीनी फरोख्त की जा रही है जो नाकाफी है। शहरियों का शिकवा। सोशल मीडिया 4 घंटे बंद रहने के बाद बहाल कर दिया गया है। वजारत दाखिला की हिदायत पर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया था। मुल्क भर में सोशल मीडिया 4 घंटों की बंदिश के बाद एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है, जबकि वजारत दाखिला की हिदायत पर ट्विटर को, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स को बंद किया गया था। जबकि
تازہ خبر یہ ہے کہ ملک بھر میں سوشل میڈیا کو ایک بار پھر سے 4 گھنٹوں کی بندش کے بعد بحال کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر ٹویٹر، فیس بک اور ٹک ٹاک کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا ایپس کو، فیس بک کو، واٹس ایپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کو بند کیا گیا تھا، جس کے بعد 4 گھنٹوں کی بندش رکھی گئی اور ایک بار پھر سے بحالی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ملک بھر میں سوشل میڈیا کو 4 گھنٹے بند رکھنے کے بعد بحال کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ سمیت دیگر پلیٹ فارمز کو بلاک کیا گیا تھا۔ انتشار پھیلانے والوں سے تاکہ مزید معاونت نہ مل سکے سوشل میڈیا کے ذریعے، اس لیے سوشل میڈیا کو 4 گھنٹے بند رکھا گیا۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے براہ راست۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں، حکومت کے پاس کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا کہ وہ مہنگائی پہ قابو پا سکے۔ پاکستان داخلی سلامتی کی اس مقام پہ ہے کہ آپ کبھی سوشل میڈیا بند کر رہے ہیں، کبھی ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں، کبھی آپ جماعتوں کو کالعدم قرار دینے پہ مجبور ہیں۔ ایک طرف انٹرنل سیکیورٹی کے یہ امپیریٹو ہیں جن سے نبٹنے کے لیے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، قومی اتحاد کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف آپ کی ترجیح یہ ہے کہ ذاتیات کو اس سطح پہ لے جاؤ کہ یہ دشمنیاں، سیاسی نفرتیں ناقابل تلافی ہو جائیں اور ان پر پل بنانا ناممکن ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مطالبہ کیا جائے کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کا نفسیاتی معائنہ کرایا جائے۔ یہ شخص وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے فٹ نہیں ہے۔ یہ اپنی انتقام، اپنی حسد اور ذاتی ایجنڈے پر پاکستان کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ عمران خان نے سرگودا میں کہا کہ یہ مہنگائی سمٹم ہے، اصل میں رول آف لا کا کرائسس ہے۔ اور جناب فلاسفر صاحب نے مثال یوں دی کہ اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو بخار بیماری نہیں ہوتی، وہ علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی غلط چیز کھا لیں تو سٹمک انفیکشن کوز ہے، بخار علامت ہے۔ تو آج انہوں نے کہا ملک میں رول آف لا کا کرائسس ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ تو عمران نیازی صاحب 2013 سے لے کر 2018 تک مہنگائی نام کی علامت پاکستان میں نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا کا کرائسس بھی نہیں تھا۔ اگر آج مہنگائی علامت کے طور پہ موجود ہے اور آپ کے بقول یہ نشانی ہے رول آف لا کے کرائسس کی، تو یہ رول آف لا کا کرائسس 2018 کے بعد آپ کی حکومت میں پیدا ہوا ہے، جس نے آئین، قانون، پارلیمنٹ، تمام ضابطوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنا کینہ، اپنا حسد، اپنی انا، اپنی نفرت کو سیاست اور حکومت کی بنیاد بنا دیا۔ یہ شخص پاکستان کو اس سطح پر لے کر جا رہا ہے کہ جہاں ملک کی انٹرنل پولرائزیشن کے نتیجے میں ہم آپس میں دست و گریبان ہوں گے اور پاکستان کے دشمن پاکستان کے ساتھ من مانا کھیل کھیلیں گے۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں نکلنے کے کیا جیو پالیٹکس پہ اثرات ہوں گے اور پاکستان نے اس کے لیے کیسی تیاری کرنی ہے۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس کی پالیسیاں ملک کی معیشت کو اور سرمایہ کاری کو جس طرح تباہ کر رہی ہیں، اس کے آنے والے دور میں کیا اثرات ہوں گے۔ اگر انڈیا 11.5% پہ پینڈیمک کے باوجود گرو کر سکتا ہے تو پاکستان 10-11% سے کیوں نہیں گرو کر سکتا؟ پاکستان کیوں 1-1.5% پہ گرو کر رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف عمران خان کی اینٹی بزنس، اینٹی انویسٹمنٹ اور انتقامی پالیسیاں ہیں۔ تو اس لیے
یہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے یہ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہی ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے۔ ان کا ویژن صرف یہ ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے مخالف لوں گا، میں انتقام لوں گا، اور میں اس انتقام کی آگ میں پاکستان کو جلاؤں گا۔ لہذا جو شخص ان حالات کے اندر، ان مسائل کے اندر، ان دا مڈل آف دا کرائسس، کہ جہاں ایک طرف آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا بند کرنا پڑ رہا ہے، وہاں آپ کی ترجیح یہ ہے کہ جاتی عمرہ میں جا کے شریف خاندان کے مکان مسمار کرو۔ This calls for psychiatric evaluation of the Prime Minister. It shows کہ he is unfit for the job he is holding. لہذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ایک سائیکیٹرسٹ کا پینل ترتیب دیا جائے اور وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کی نفسیاتی ایویلیویشن کرے، چونکہ اس شخص کی انا، اس شخص کا حسد، نفرت اور نفسیاتی کیفیت پاکستان کو تباہ کر رہی ہے۔ میں اس میں اسپیسیفکلی اس جانب توجہ چاہوں گا کہ پچھلے 3 دن سے پورا ملک جو ہے وہ جام تھا، ہر مین روڈ بلاک تھی، لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے تھے، فیملیز جو ہیں وہ خوار ہو رہی تھیں، ایمبولینسز میں مریض جو ہے وہ مر رہے تھے، لیکن پرائم منسٹر کو جس طرح سے احسن صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، اور پچھلے انہی 3 دنوں میں لاہور کے کمشنر آفس میں اور لاہور کے چیف سیکرٹری آفس میں ریونیو آفیسرز کو رات بٹھایا گیا، وہاں پہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا گیا، اور وہاں پہ بنی گالا سے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ رابطے میں تھے، اور ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں جو ہے وہ جو شریف فیملی کی اراضی ہے، جو ان کی رہائش گاہ ہے،